کیا آپ لوگ جانتے ہیں یزید کو کس نے قتل کیا؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ یزید نے نواسہ رسول امام حسین کو شہید کروا دیا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کے بعد اب عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں رکھے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ شام کے بازاروں سے گزارا گیا تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے۔ یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کے رسول کا عظیم خاندان جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم اسے بادشاہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا گیا 3 دن تک یزیدی فوج نے گھوڑوں کو باندھ کر رسول اللہ کے نام کی بے حرمتی کی اور یہ مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی اور یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ پر آگ لگا دی۔ اس واقعے کو آج بھی واقعہ ہیرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید اپنے خلاف کسی کو دیکھتا تو اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا کر دیتا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ کی عدالت میں انصاف سچا ہوتا ہے۔ تھوڑے وقت بعد یزید کو ایک ایسی شدید بیماری ہو گئی، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی پیٹ کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے حکیم بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ تو اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی، وہ پیاس کے لیے تڑپتا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی ہی تیزاب بن کے اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ جب اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھتے تو یہ کہتے، یہ عجاب ابن علی امام حسین کو پیاسا رکھنے کا عجاب ہے۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، پھر بھی پانی کی پیاس کو ترس رہا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور بولا، یہ بیماری میری جان لے کر رہے گی، اس تخت کو سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بیٹے نے نظر اٹھا کر کہا اور بولا، اس تخت پر امام حسین کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے مجھ پر بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ نہیں، بالکل نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسے تخت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور اپنے بیٹے کو بڑے ہی حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یزید کے لوگ یزید پر بڑا ہی افسوس کر رہے تھے کہ اس کی محل کے لوگ عرب کی بدترین شراب یزید کے سامنے پیش کی جاتی تھی تاکہ وہ شراب کے نشے میں رہے اور اسے درد محسوس نہ ہو۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے کہا، شاید جنگل کی طرف گیا ہے۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر بندر کو دیکھنے گیا۔ جیسے وہ یزید اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو اس یزید کو گھوڑے نے زمین پر گرا دیا۔ یزید کا پیر گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا تھا۔ گھوڑا دوڑتا رہا، یزید گھوڑے کے ساتھ ساتھ زمین پر گھسیٹتا رہا۔ گھسیٹتے اس کا سر ایک پتھر پر جا لگا۔ پھر بھی گھوڑا نہ رکا، وہ دوڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، امام حسین کی خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں تدفین کر دیا۔ آج بھی یزید کافر کی قبر موجود ہے اور لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔